آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فرقے کے بارے میں جس کی بنیاد ایک یہودی یعنی ابن سبا نے رکھی۔ جی ہاں ناظرین، جس کو آج تشیع کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا پرانا نام جو کتابوں میں ملتا ہے وہ روافظ ہے، اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی تھی۔ ان کو رافضی کہا جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب حضرات شیخین کریمین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کا انکار کیا، تو اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا تھا۔ یا پھر انہوں نے اپنا خود ساختہ دین بنایا اور خود ساختہ عقائد بنائے، اس وجہ سے ان کو رافضی کہا جاتا تھا۔ یا پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ ان کو رافضی اس وجہ سے کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے پڑپوتوں میں سے تھے، ان سے کہا کہ ہم تمہارا بنو امیہ کے خلاف نکلنے میں ساتھ دیں گے اگر تم جناب حضرات شیخین جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو گالیاں دو گے، مگر وہ بھی خون علی تھے، انہوں نے گالیاں دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت انہوں نے جناب امام زید کا ساتھ چھوڑ دیا، تو ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے ان کو رافضی کہا جانے لگا۔ جو آج بڑی محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ہی جناب حضرت زید جو خون علی تھے ان سے بے وفائی کی، اور انہوں نے ہی در حقیقت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلاف بغاوت کی اور آپ کے ساتھ جو ہے ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آئے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ اس کی بنیاد ابن سبا جو یہودی تھا اس نے رکھی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جناب فاروق اعظم کے غضب سے ڈرا کرتا تھا، لیکن دور عثمانی میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی کی وجہ سے اس کو موقع مل گیا۔ یمن سے حجاز آ کر اس نے اسلام کا دعویٰ کر دیا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ مسلمانوں میں غلط عقائد پھیلانے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلا باطل عقیدہ اور فسادی بات جو مسلمانوں میں پھیلائی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے جناب ابو بکر صدیق و عمر کی خلافت کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ جناب رسول اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا تھا، اور ابن سبا کے اس فتنے سے کئی لوگ گمراہ ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے جو دوسرا باطل عقیدہ مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ حضرت علی میں معاذ اللہ الوہیت کا جز پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ قیامت کے نزدیک دوبارہ لوٹ کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے گے۔ معاذ اللہ اس نے حضرت علی کو اللہ تعالی کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے اپنے متبعین میں یہ عقیدہ پھیلایا کہ ابن ملجم نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کی صورت میں جو شیطان آیا تھا اس کو قتل کیا۔ ابن سبا نے روافظ میں خوب گندے عقائد پھیلا کر ان کو گمراہ کیا اور ان کو مسلمانوں سے جدا کر کے ایک اپنا الگ فرقہ بنایا۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر اہل تشیع کی تاریخ، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور کس نے رکھی، جس کی بنیادوں میں ایک یہودی ابن سبا جیسا بندہ ہو، اس فرقہ میں خیر کیسے ہو سکتی ہے۔